آخری پیراگراف ہے، لارڈ بیکن کا نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ یہ کوٹیشن لارڈ بیکن کی ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں گے سر سید کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ ایک شخص کا اگر کوئی ایسا علم نہیں ہے، اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، لیکن وہ جانتا ہے، اپنے شعبے کا ماہر ہے، اور مثال میں پہلے دے چکا ہوں نام جو مالی کی، وہ جاپان سے آنے والے زراعت کے ماہرین سے بڑھ کر جانتا تھا اپنے شعبے کو، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، اور عمدہ چال چلن اس کا کردار جو ہے وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے امیروں سے بڑھ کر بہتر تھا، کہ اس کے دل میں لالچ نہیں تھی، اسی لیے وہ معزز اور قابل ادب ہے۔ اس کا نام مولوی عبدالحق جیسی شخصیت نے عزت اور احترام سے لیا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک ان کی کتاب چند ہم اثر موجود رہے گی، نام جو مالی کا احترام باقی رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم لارڈ بیکن کی طرف۔ لارڈ بیکن انگریزی زبان کے بڑے بہترین مضمون نگار ہیں، انہوں نے زندگی گزارنے کا عملی فن سکھایا ہے اپنے مضامین کے ذریعے، اور زندگی کو کامیابی سے گزارنے کا طور طریقے بتائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض جینیس لوگ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اصل میں ان کے شعبے اور ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کی مثال سامنے ہے، 3 شادیاں کی، اور آپ کے ساتھ اس بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہوئی ہے۔ علم سے عمل نہیں آ جاتا، بتا چکا ہوں، آپ سے بات کر چکا ہوں کہ سوئمنگ پر اگر ہم کتابیں پڑھتے چلے جائیں سوئمنگ نہیں سیکھ سکتے، سائیکل چلانے پر کتابیں پڑھتے چلے جائیں سائیکل چلانا نہیں آ سکتی، جہاز اڑانا نہیں آ سکتا، کوئی بھی مشین چلانی ہمیں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم خود عملی طور پر اس پر بیٹھ کر کام نہیں کریں گے۔ وہ عملی کام جو ہے وہ کتابی علم سے کئی گنا بڑھ کر بہتر ہوتا ہے۔ علم کو عمل میں لانا، انہیں اپنے علم کو عملی شکل دینا، جس طرح کہ آپ کے سائنس سبجیکٹس میں تھیوری الگ ہوتی ہے اور پریکٹیکل الگ ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل جب تک آپ لوگ نہیں کریں گے سائنس نہیں سیکھ سکتے، اور تجربہ جب تک ثابت نہ کر دے کسی چیز کو سائنس اس کو نہیں مانتی، تو اسی لیے عمل علم سے برتر ہے، علم سے باہر اور علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ تو اگر اس کا تجربہ ہے تو اس کا علم مزید نکھرے گا، اور اگر بے تجربے کے کوئی شخص بات کرتا چلا جائے گا، وہ خیالی باتیں ہویں گی، آئیں بائیں شائیں ہوں گی، اس کا حقیقت میں کہیں وجود نہیں پایا جائے گا۔ وہ جس طرح کہ آپ کو ایک لفظ پڑھایا گیا تھا فانوس خیال، یہ وہ فانوس خیال ہوگا، ایک خیالی چیز ہوگی حقیقت سے دور، حقیقت سے ماورا۔ اچھا، اب آخر میں لکھا ہوا ہے مقالات سر سید، جی تو آخر میں لکھا ہوا ہے مقالات سر سید، یعنی یہ اقتباس جو لیا گیا ہے سر سید احمد خان کی ترتیب دی ہوئی کتاب مقالات ہے، انہوں نے مضامین لکھے، مقالات لکھے، اس سے ماخوذ ہے، اور سر سید نگار کو اس ذیل میں ہم مقالہ نگار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایم سی کیو کا ایک جواب بھی معلوم ہو گیا کہ اپنی مدد آپ صنف کے لحاظ سے کیا ہے، مقالہ، چونکہ سر سید احمد خان نے خود اس کو مقالے کے ذیل میں لکھا ہے، مقالے کے زمرے میں لکھا ہے، تو یہ مقالہ ہے۔ ویسے تو اس کو مضمون کہہ رہے ہیں، عام طور پر مضمون کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس میں وہ مقالے کی صفات نہیں پائی جاتی کہ اس کے نیچے لارڈ بیکن کا اس نے لکھا ہے، ولیم ڈریگن کا لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کی کتابوں کے اقتباسات، ان کے صفحے نمبر، ان کے پرنٹ کب ہوئی ہے، یہ سب کچھ مقالے میں دیا جاتا ہے، ویسا کچھ یہاں پر ہمیں نہیں ملا ہوا، لیکن بہرحال یہ مقالہ ہے صنف کے لحاظ سے، اور یہ آپ نے ہر سبق کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے،
نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ صنف کے لحاظ سے فلاں سبق کیا حیثیت رکھتا ہے. تو آپ کی کتاب میں سر سید احمد خان بطور مقالہ نگار اور یہ سبق اپنی مدد آپ بطور مقالہ کے شامل ہیں. انشاءاللہ اگلا ہمارا لیکچر اس کی مشق کے بارے میں ہوگا. اللہ حافظ.